اس کے آس پاس ایک بہت بڑا دیو رہتا ہے، بہت بڑا دیو ہے، بہت خطرناک دیو ہے، اور وہ آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ عرب کے سوداگروں کا ایک قافلہ بادبانی جہاز پر سوار ہو کر اسپین کے ساحل سے روانہ ہوا، اور اس میں کئی لوگ، کئی تاجر موجود تھے جن کا کام ہیرے جواہرات کا تھا۔ یہ ہیرے جواہرات کے تاجر تھے، ان کے بڑے بڑے کام تھے۔ یہ لوگ اس جہاز میں سوار تھے۔ اسی جہاز میں ایک ایسا نوجوان جو حسین و جمیل تھا، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، ایسا چہرہ کہ اگر اس کو ایک بار کوئی دیکھ لیتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ جس راستے سے وہ گزر جاتا اس راستے پر لوگوں کا ہجوم لگ جاتا اور لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف سے نہیں ہٹتی تھیں۔ ایسا نوجوان اس میں موجود تھا۔ ان کا جہاز جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، اور بیچ سمندر میں جب یہ جہاز پہنچا تو وہاں پر دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو وہ تھا کہ جس پر ان لوگوں کو جانا تھا، لیکن یہ لوگ دوسرے راستے پر کٹ گئے جس راستے پر ان کو نہیں کٹنا تھا، کیونکہ وہ راستہ ایسا تھا، وہ ایسی جگہ پر جانے والا راستہ تھا جہاں کوئی انسان نہیں جاتا تھا، بھی ادھر نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ ادھر بھیانک جانور رہا کرتے تھے، ادھر بھیانک مچھلیاں اور سمندری کیڑے رہا کرتے تھے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ان کا جہاز ادھر ہی کو کٹ گیا، اور وہ رات کا سناٹا تھا، بھیانک رات تھی، اور بھیانک جگہ میں ان کا وہ جہاز چلا گیا۔ جب جہاز عنقریب پہنچا اس جگہ کے تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب واقعہ دیکھا، عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک سامنے بھیانک جانور کھڑا ہوا ہے، بھیانک جانور، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور اس کا اتنا منہ بھاری ہے کہ اس جہاز کو اپنے منہ کے اندر سما لے جائے، اتنا بھاری اس کا منہ۔ اس کی آنکھیں ایسی بڑی بڑی اور موٹی موٹی سرخ آنکھیں کہ ایسا لگتا ہے اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے۔ ان کا جہاز جب ادھر کی طرف بڑھ رہا تھا تو جتنے لوگ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے سب نے دیکھا ان کی چیخ نکل گئی، اور بہت ہی تیز آواز میں یہ چیخ و پکار کرنے لگے، سمندر میں ان کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جب وہ سامنے دیکھتے تو اور زیادہ ڈر جاتے، اور ان کا جہاز اس کے قریب جا رہا تھا، اس کے منہ کے پاس جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جہاز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب بے ہوش ہو گئے، سب بے ہوش ہو گئے اس نوجوان کو چھوڑ کر۔ وہ نوجوان تھا اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اس نوجوان نے بلند آواز سے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے اذان پڑھی آنکھوں کو بند کر لیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس جہاز کو یہ جانور نگل جائے گا، اس میں بیٹھے ہوئے بچے کو یہ نگل جائے گا، اور آج سب کی موت آنی ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اور وہ اذان پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی ناک میں ایک بدبو محسوس ہوئی۔ جب اس کی ناک میں بدبو محسوس ہوئی تو اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کہ لگ رہا ہے اس جانور نے اس جہاز کو نگل لیا ہے، اس لیے یہ بدبو آ رہی ہے اس کے پیٹ کے اندر سے، اور ہم لوگ ابھی اس کے پیٹ میں داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ اذان پڑھ رہا تھا، اذان مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ وہ بدبو ختم ہوتی رہی۔ جیسے وہ بدبو ختم ہوئی اور ایسا اس کو لگا کہ جہاز ایک دم پیچھے کی طرف آ رہا ہے، جہاز پیچھے کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی، جب آنکھیں کھولی دیکھا کہ وہاں پر کوئی جانور نہیں تھا۔ اذان کی برکت سے وہ جانور ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا، اور وہاں پر کوئی جانور نہیں، اور وہاں پر وہ جگہ بھی موجود نہیں جہاں پر یہ لوگ بھول کر بھٹک کر پہنچ گئے تھے۔ اب ان کا جہاز اپنے راستے پر آ چکا تھا۔ اس نوجوان، اس اللہ والے نے جو اذان پڑھی تھی، اذان کی برکت سے اللہ نے ان کو ایک بڑی تباہی سے بچا دیا، ان کو ہلاکت سے بچا دیا، ان سب کو محفوظ کر دیا۔ اس نوجوان نے جلدی جتنے لوگ اس میں بے ہوش ہو گئے تھے نا، سارے کے سارے بے ہوش تھے، سب کو اٹھا دیا، سب کو جگایا، پانی چھڑکا، ہوش میں لایا۔ جب سب ہوش میں آ گئے تو سب کو خوشخبری سنائی کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک بڑی تباہی سے، بڑی ہلاکت سے محفوظ کر لیا ہے، ہم لوگ بچ گئے ہیں اور اپنے راستے پر آ گئے ہیں۔ ابھی یہ لوگ بہت ہی خوشیاں منا رہے تھے، بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ ہم لوگ بچ گئے بڑی تباہی سے۔ ان لوگوں کو اپنا راستہ مل گیا، یہ اپنے راستے پر سفر جاری کر دیے۔ ان کا سفر یوں ہی چلتا رہا، 25 دنوں تک ان کا سفر یوں ہی سمندر میں یہ لوگ جاتے رہے۔ ان کا 25 دنوں کا سفر ہو چکا تھا، رات کا سمے تھا۔ پھر اچانک معلوم چلا کہ ایک تباہی آنے والی ہے، ایک طوفان آنے والا ہے، طوفان آنے کا اندیشہ ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو معلوم چلا کہ طوفان آنے کا اندیشہ ہے،
پھر وہی چیخ پکار شروع ہو، پھر آوازاری شروع ہو گئی، اور جہاز میں جتنے لوگ بیٹھے تھے پھر ان کا ڈرنا، چلانا، چیخنا شروع ہو گیا، خوف زدہ ہو گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ لوگ اب انتظار کرنے لگے کہ وہ گھڑی بھی آنے والی ہے کہ یہ جہاز تہش نہش ہو جائے گا، ہم لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے اس طوفان میں۔ یہاں تک کہ وہ گھڑی آ گئی، طوفان آ گیا اور ہوائیں محسوس ہونے لگیں، وہ خوفناک رات میں، خوفناک سناٹے میں، اور وہ خوفناک ہوائیں چلنے لگیں، یہاں تک کہ اتنی تیز طوفان آیا کہ طوفان نے کشتی کو تباہ و برباد کر دیا۔ دھجیاں اڑ گئیں کشتی کی، ٹوٹ گئے تختے کشتیوں کے، ٹوٹ گئے تختے جہاز کے، جہاز تہش نہش ہو گیا، لوگ سمندر میں ڈوب رہے تھے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے سوائے اس نوجوان کے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی زبان پر ورد جاری تھا، اذانوں کی صدائیں جاری تھیں۔ یہ نوجوان بھی ڈوبنے لگا، ایک تختہ اس کو ملا، اس نے پکڑ لیا، ایک تختے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور اس کو پکڑے رہا، یہاں تک کہ اس کو یہ نہیں معلوم چل رہا تھا کہ ابھی یہ جا کدھر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کون سے رخ پر جا رہا ہے۔ ہوائیں چل رہی تھیں، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، ہواؤں کی موجوں میں، لہروں کی، سمندروں کی موجوں میں ادھر سے ادھر چلتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہوئی تو اسے کنارہ دکھا، کنارے پر جیسے تیسے پہنچا اور سوکھے میں چلا گیا۔ جیسے ہی کنارے پر پہنچا تو اسے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ نے ایک نئی زندگی عطا کی ہے، ہم کو جان ہماری نئی گئی، ہمیں نئی زندگی مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اور اس کے اندر اب تاب نہیں باقی تھی، اس کے اندر بھی اتنی طاقت باقی نہیں تھی کہ آگے وہاں سے اٹھ کے جاتا۔ سورج کی کرنیں دکھنے لگی تھیں، سورج چمکنے لگا تھا، اجالا ہونے لگا تھا۔ اب یہ پوری رات سمندر میں رہا تھا تو اس کے پاؤں، ہاتھ سب سل ہو گئے تھے، اس کا خون رک گیا تھا، جم گیا تھا۔ تو آدھا دن تو یہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو سیکتا رہا، آدھے دن کے بعد یہ اٹھا اور چل دیا، چلتا رہا یہاں تک کہ جنگل شروع ہو گیا، جنگل میں پہنچ گیا۔ جب جنگل میں پہنچا نا تو اتنی دور نکل گیا، کافی دور نکل گیا، بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی، چلنے کی اب تاب باقی نہیں رہی تھی۔ اب جنگل میں کہیں روٹی سالن تو موجود نہیں ہے، جنگل میں پھل ہی مل سکتے ہیں، لیکن پھل بھی کہاں ملیں، تلاش کرتا رہا کہ کوئی پھل ہی مل جائے، کھا لیں۔ کوئی پھل اسے نہیں دکھا، کوئی پھل نہیں دکھا۔ جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، جیسے درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا سامنے ایک درخت ہے، اس پر پھل لگے ہوئے ہیں سیب کی طرح۔ جیسے ہی دیکھا کہ سیب کی طرح پھل لگے ہوئے ہیں تو اس نے سوچا شاید یہ جنگلی سیب ہے۔ گیا اس درخت کے پاس، اس کی شاخیں نیچے تھیں، اس کی ڈالیں نیچے تھیں، اس نے وہ توڑا اور کھانے لگا، یہاں تک کہ پیٹ بھر کے وہ پھل کھا لیے۔ جیسے پیٹ بھر کے وہ پھل کھائے نا، اس کو چکر آنے لگا، جب چکر آنے لگا تو گر گیا، گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اب جنگل میں ایسا ہوتا نا، پہلے زمانے میں حکمہ حضرات ہوتے تھے، وہ جڑی بوٹی تلاش کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، جنگلوں میں نکلتے تھے، وہ پتوں میں جڑی بوٹی ڈھونڈا کرتے تھے، وہ گھاس وغیرہ میں جڑی بوٹی ڈھونڈا کرتے تھے، دوائیں نکال لیا کرتے تھے۔ تو وہ ان کا ایک گروہ آیا ہوا تھا، ایک ٹیم ان کی گھوم رہی تھی۔ ٹیم کا ایک بندہ اس درخت کے پاس آیا جس میں وہ جنگلی سیب کی طرح پھل لگا ہوا تھا، وہ توڑنے کے لیے جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا، دیکھا اسی جگہ پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب اس نے لاش دیکھی اس کی چیخ نکل گئی۔ ٹیم کے اور لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں چیخ ماری، کیا کوئی جانور دکھ گیا ہے، کسی جانور نے حملہ کر دیا ہے؟ اس نے ادھر سے چلا کے کہا، تو اس نے کہا نہیں کوئی جانور نہیں دکھا، ہمیں یہاں پر ایک لاش دکھ رہی ہے، یہاں پر ایک لاش موجود ہے۔ جو ٹیم کا سردار تھا، جو ہیڈ تھا، جو رئیس تھا، دوڑتا ہوا آیا۔ وہ حکیم بڑا اچھا تھا کیونکہ وہ حکیموں کا سردار تھا، استاذ الحکمہ تھا وہ، اس نے کئی حکیموں کو درس دیا تھا، کئی حکیموں کو حکمت سکھائی تھی، اور اس کا تجربہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے اس کی آنکھیں اٹھائیں، اٹھا کے دیکھی، ناخن دیکھے، نبض دیکھی، کہ ابھی اس میں جان باقی ہے، ابھی یہ مرا نہیں ہے، ابھی اس کی موت نہیں آئی ہے، ابھی اس کے اندر جان باقی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے جھولے سے کچھ نکالا، اس کی ناک میں لگایا، اس کی سانسیں چلنے لگیں۔ پھر کوئی چیز نکالی اور اس کو پتی جیسی چیز تھی، اس کو ہاتھوں میں مسلا اور 2 بوند اس کے گلے میں ٹپکا دی۔ جیسے اس کے گلے میں وہ بوند گئی نا تو اٹھ کے بیٹھ گیا اور کچھ بولنا ہی چاہ رہا تھا، حکیم نے منع کر دیا کہ ابھی مت بولیے، ابھی آپ اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کچھ بولیں۔ اپنے جھولے سے اس نے ایک بوتل نکالی، اس میں ایک شربت تھا، وہ دوا تھی،
وہ شربت کا یہ پی جاؤ۔ اس نوجوان نے جیسے ہی وہ شربت پیا اس کے جسم میں بجلی سی محسوس ہوئی، اس سے پہلے جیسی طاقت محسوس ہونے لگی۔ اب یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنا سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ لوگ بہت ہی حیرت زدہ ہو گئے کہ ایسا اس نوجوان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ حکیم صاحب کہنے لگے کہ آپ اب یہاں سے کیسے جائیں گے؟ نہ تو کوئی قافلہ ہے نہ تو کوئی جہاز ہے، آپ ایسا کریں، وہ دور ہمارا ایک جزیرہ ہے، جزیرے پہ ہم لوگ رہتے ہیں، آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بن کے چلیں، ہمارے ساتھ 1-2 مہینہ رہیں، ہم آپ کی دوا کریں گے، آپ کو اچھا کر دیں گے، آپ تندرست ہو جائیں گے۔ اسپین سے قافلے آتے رہتے ہیں، جہاز آتے رہتے ہیں، ہم کسی بھی قافلے کے ساتھ آپ کو روانہ کر دیں گے، آپ اپنے گھر آرام سے چلے جائیے گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی ہے، آپ کی دعوت قبول کر لی، آپ اپنے گھر چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ ان کا جو قافلہ تھا، وہ ٹیم تھی، وہ سارے کے سارے لوگ جزیرے پہ پہنچ گئے۔ اب یہ حکیم اپنے گھر پہ پہنچا اور اس کی ایک خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی یہ نوجوان ہمارا مہمان ہے، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ ہمارے مہمان رہیں گے۔ حکیم نے ان کو اپنے گھر رکھ لیا، اس نوجوان کو اپنے گھر رکھ لیا۔ وہ نوجوان اتنا نیک تھا، اتنا پاکیزہ تھا کہ اس کی نگاہیں کبھی بھی اٹھتی نہیں تھیں۔ اس کے گھر پہ جوان بیٹی تھی حکیم کی، اور یہ نوجوان بھی بہت خوبصورت تھا، وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ ہزاروں لوگوں کا دل اس پر پھسلتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ مجھے کوئی چشمہ بتا دیں، میں چشمے پہ جاؤں اور وضو بنا کر میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ اس نے کہا تمہیں چشمے پر کیا جانے کی ضرورت ہے، ہمارا ایک تالاب ہے، تالاب کے پاس جاؤ، وضو بناؤ اور جو بھی آپ جیسے بھی عبادت کرنا چاہو کرو۔ یہ اللہ والا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، نوجوان تھا، گیا تالاب پر، وضو بنایا۔ وضو بنانے کے بعد اس نے نماز مغرب ادا کی اور عشاء تک یہ اوراد و وظائف کرتا رہا، اور پھر عشاء کی نماز ادا کی، پھر واپس چلا آیا۔ ادھر اس نے بستر لگا دیا تھا، آیا اور آرام سے سو گیا، ایک نیند لی اور تھوڑا سا سونے کے بعد پھر واپس چلا گیا، تہجد کی نماز ادا کرنے لگا، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، اوراد و وظائف کرتا رہا۔ حکیم کی جو بیٹی تھی چپکے چپکے اسے دیکھا کرتی تھی کہ آخر کر کیا رہا ہے، ایک نئی چیز، ایک نئی بات کر رہا ہے جو ابھی تک ان لوگوں نے دیکھی نہیں تھی، کیونکہ ان کا دین کوئی اور تھا اور یہ مسلمان تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ یہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد، اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز سے فراغت کرنے کے بعد پھر واپس چلا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ روز ایسا ہی کرتا، اور وہ حکیم کی بیٹی روز دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں رونے، چیخنے، بلکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا نماز سے فراغت کرنے کے بعد گیا۔ حکیم بھی رو رہا تھا، حکیم کی بیٹی بھی رو رہی تھی، اس کی ماں بھی رو رہی تھی، اس کا پورا گھر رو رہا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ رو رہے تھے، سسکیاں بھر بھر کے رو رہے تھے۔ اس نے پوچھا یا اللہ یہ ایسا کیا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ رو رہے ہیں، کوئی بات تو معلوم نہیں چل رہی ہے، ابھی تو کچھ نہیں تھا، ابھی یہ کیوں رونے لگے؟ حکیم کا ہاتھ پکڑا، کنارے پر لے گئے۔ حکیم صاحب کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو آپ لوگ، اور اتنی تیزی کے ساتھ کیا کوئی بات ہو گئی؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ حکیم نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ابھی آپ کو بتانے کے لائق نہیں ہوں، میرے آنسو نہیں تھم رہے ہیں، میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ وہ نوجوان کہنے لگا حکیم صاحب اگر آپ بتائیں گے نہیں میں بھی پریشان ہوں گا، مجھے کیا معلوم کہ کیا ہوا، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں، لیکن آپ کو تو بتانا پڑے گا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہو۔ حکیم اس کو باہر لے گئے، لے جانے کے بعد کہا سنو ہمارا یہ جزیرہ ہے نا، اس پہ بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے نا، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی بھوچال آتا ہے، تو بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، بہت سے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جادوگر تھا، جادوگر سے ہم سب نے بات کی، ہمارے راجا نے بات کی، تو جادوگر نے بتایا کہ اس کے آس پاس ایک بہت بڑا دیو رہتا ہے، بہت بڑا دیو ہے، بہت خطرناک دیو ہے، اور وہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو راجا نے جادوگر سے پوچھا کیا یہ بلا ٹل سکتی ہے، کیا وہ دیو شانت ہو سکتا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ تو جادوگر نے کہا ہاں وہ ایک چیز سے شانت ہو سکتا ہے، ایک چیز سے
وہ اطمینان حاصل کر سکتا ہے اور آپ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جادوگر نے اتنا کہا تو راجا نے کہا بتاؤ۔ تو جادوگر نے کہا وعدہ کرو، اگر تم وعدہ کرو گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جادوگر نے کہا اس جزیرے کے چاروں طرف 40 مندر بنوا دو، اور وہ مندر بنوانے کے بعد ہر 4 مہینے کے بعد نئی دوشیزہ کو تیار کرو، اس کو دلہن کی طرح سجاؤ اور مندر کے اندر چھوڑ دو۔ وہ دیو اس کی بھیٹ لے لے گا، تم لوگ نئی دوشیزہ کو تیار کرو گے، اسے دلہن کے کپڑے پہناؤ گے، جب مندر کے اندر بھیجو گے تو اس کی بھیٹ ہو جائے گی اور اس کو وہ دیو مار ڈالے گا اور وہ شانت ہو جائے گا، شانتی حاصل کر لے گا۔ راجا نے یہ وعدہ کر لیا، اس سے کہا ٹھیک ہے ایسا ہم لوگ کریں گے۔ اگر کسی ایک دوشیزہ کی جان جاتی ہے، ایک لڑکی کی جان جاتی ہے، تو اس سے تمام جانوں کو حفاظت ملے گی، تمام جانیں محفوظ رہیں گی۔ اتنا کہہ کے وہ حکیم پھر رونے لگا اور دہاڑے مار کے رونے لگا۔ نوجوان کہنے لگا حکیم صاحب اس میں میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہو، آپ لوگ کیوں آہوزاری کر رہے ہو؟ وہ حکیم صاحب کہتے میں کیا بتاؤں، میری زبان سے وہ الفاظ ہی نہیں نکل رہے۔ میں بتا تو رہا ہوں ہر 4 مہینے میں ایک نئی دوشیزہ کو پیش کیا جاتا ہے، اور آج ہم لوگ اس لیے رو رہے ہیں، ہماری جو پھول جیسی لڑکی ہے، ہماری جو پھول جیسی لڑکی جس کو ہم نے بڑے پیار سے بڑے نازوں سے پالا ہے، اس حسین و جمیل لڑکی کو آج تیار کیا جائے گا، اس کو آج اسی دیو کے پاس بھیجا جائے گا جس نے ہم نے اپنے نازوں سے پالا ہے، پھولوں کی طرح رکھا ہے۔ اس لڑکی کو اس دیو کے حوالے کر دیا جائے گا، بھیٹ چڑھائی جائے گی اس لڑکی کی، اور میری بیٹی کی بھیٹ چڑھے گی، میں دیکھ نہیں پاؤں گا، میں تو پہلے ہی مر جاؤں گا، اسی لیے رو رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا حکیم صاحب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، حکیم صاحب آپ مت روئیے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ دیو کتنا بڑا دیو ہے، میں بھی دیکھتا ہوں وہ کیسے لوگوں کی بھیٹیں کرتا ہے، اسے کس نے حق دیا کہ وہ لوگوں کی جان لے۔ حکیم صاحب آپ مت روئیں۔ حکیم ایک گھڑی کے لیے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے، کہنے لگے تم کیا کرو گے؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں یہ کروں گا کہ آپ اپنی بیٹی کو وہاں مت بھیجنا، آپ اپنی بیٹی کو کہیں دور چھپا دو، جو دلہن کے کپڑے ہوں گے نا، اور جو ڈولی ہوگی دلہن کے کپڑے میں پہنوں گا اور اسی ڈولی میں میں بیٹھوں گا، لوگوں کو معلوم چلے گا کہ آپ کی لڑکی جا رہی ہے، لیکن وہ آپ کی لڑکی نہیں ہوگی۔ میں جاؤں گا اس دیو سے ملنے کے لیے، میں دیکھوں گا وہ دیو میرا کیا کرتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا نہیں نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگ سکتے، ہم اپنے مہمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگ سکتے، اگر کل لوگوں کو معلوم چلے گا تو لوگ مجھے تانا ماریں گے کہ تم نے اپنے مہمان کو اس دیو کے حوالے کر دیا، اس دیو نے اس کو مار ڈالا، تو آپ کا خون میرے سر ہو جائے گا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے جرأت مندانہ آواز میں کہا حکیم صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میری تلوار میں بڑی طاقت ہے، میرے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اللہ اور رسول کی دی ہوئی طاقت ہے، میرے پاس ایمانی طاقت ہے، اور جو طاقت میرے پاس ہے اس کے سامنے کوئی دیو نہیں ٹک سکتا، کوئی دیو نہیں ٹک سکتا، کوئی شیطان نہیں ٹک سکتا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس غار میں اتر جاؤں گا، اس مندر میں چلا جاؤں گا اور اس دیو سے مقابلہ کروں گا، اور کل واپس بھی آ جاؤں گا، تب تم دیکھ لینا کہ میری ایمانی طاقت کا اندازہ کیا ہے۔ تو جب اتنی جرأت مندانہ آواز میں اس نے کہا تو حکیم شانت ہو گیا، حکیم کی پھر زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ حکیم اب پورا مطمئن ہو چکا تھا کہ واقعی اس کے اندر کوئی ایسی طاقت معلوم دیتی ہے، ہو سکتا ہے یہ اس سے مقابلہ کر لے، لیکن اسے اطمینان تو حاصل ہو گیا تھا، لیکن ڈر رہا تھا کہیں اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اسے اطمینان قلب ہوا، بھاگتا ہوا گیا، سب سے پہلے اپنی بیٹی کو بتایا، اپنی بیوی کو بتایا، اس کا سارا واقعہ اس نوجوان کا۔ اس کی بیوی بڑی خوش ہو گئی، لیکن بیٹی کو پھر بھی صدمہ رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نوجوان کے ساتھ۔ اب وہ رات آنے والی تھی، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی۔ بادشاہ کے سپاہی وہ ڈولی لے آئے اور وہ کپڑے لے آئے دلہن کے، اور لا کے کوٹری میں رکھ دیے، اور وہ کوٹری میں نوجوان پہلے سے ہی چلا گیا تھا، اور اس دوشیزہ کو، اس لڑکی کو کہیں دور چھپا دیا گیا تھا،
उस नौजवान ने वो दुल्हन के कपड़े पहने और पहनने के बाद जो टाइम मुकर्रर था उस टाइम में आके डोली में बैठ गया और डोली सिपाहियों ने उठाई और मंदिर के अंदर जाके रख दी। उल्टे पांव वापस आ गए। पुजारी ने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है, यहाँ पर लोगों का हुजूम है, लोग जमा है, लोग तमाशा देख रहे हैं। और ये नौजवान जैसे ही अंदर पहुँचा, जाने के बाद इसने वो कपड़े उतार दिए जो दुल्हन के कपड़े थे और अपने कपड़े तो अंदर पहने ही था जाके, और वो टाइम बता दिया गया था कि फुला टाइम पर वो देव आता है। ये वहाँ पर इत्मीनान से बैठ गया, अल्लाह की इबादत करने लगा, नमाज अदा करने लगा। नमाज से फरागत हासिल की, वो टाइम आ गया जब देव आने वाला था। देव की आहट सुनाई दी। समंदर के अंदर से वो देव निकला। वो बहुत भारी जिस्म वाला था, बड़ी बड़ी उसकी आंखें थीं, लाल लाल आंखें थी और आंखों से आग निकल रही थी। बड़े बड़े बाल थे, उसके ऊपर सींग भी मौजूद थे, 2 सींग थे। और वो अंदर आया, वो इसके करीब आता गया। अगर कोई और इंसान होता वो देख के ही मर जाता, क्योंकि इतना खौफनाक उसका चेहरा था। वो आया, इसके जैसे ही मंदिर में आया और इसके सामने खड़ा हुआ। इस नौजवान ने उसको देखा तो इसके दिल पर कोई भी हैबत नहीं हुई और ये बिल्कुल नहीं डरा और ये बुलंद आवाज़ से आयतुल कुर्सी की तिलावत करने लगा। बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगा और आवाज़ बुलंद अजान पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही इसने अजान पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाईं, वहाँ पर एक धुआं सा छा गया। और वो धुआं ऐसा छाया कि चंद ही मिनटों में वो देव को हलाक व बर्बाद कर गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हलाक कर दिया। उस आयतुल कुर्सी की बरकत से, अजान की बरकत से, अल्लाहु अकबर की सदाओं की आवाज़ से वो देव ख़त्म हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हलाक कर दिया। अब ये सुबह हो गई, सूरज की किरणें पड़ी, उजाला हो गया। लोग तमाशा देख रहे थे, लोग देख रहे थे कि आज भी एक बेटी की लाश निकल के आएगी। अब हकीम को लाया गया, क्योंकि जिसकी बेटी अंदर जाती थी वही मंदिर का दरवाज़ा खोलता था। हकीम को लाया गया। हकीम ने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके कान खड़े हो गए। वो देख रहा था कि मंदिर के अंदर वही नौजवान मुस्कुराता हुआ खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। और वो नौजवान जैसे ही बाहर निकला ना, मजमे में हंगामा मच गया। ये कौन है? ये कौन आ गया है अंदर से? लोग डर रहे थे, ये कौन निकल रहा है? लोगों में एक हंगामा सा बरपा हो गया। राजा को पता चला, राजा भी अपने लोगों के साथ आया। राजा भी कुछ बोलने वाला ही था कि नौजवान बोल दिया कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं हकीम साहब के यहाँ मुकीम हूँ, मैं ठहरा हुआ हूँ, मैं इनका मेहमान हूँ। और मुझे जब मालूम चला कि यहाँ हर 4 महीने के बाद एक नई लड़की को, नई बेटी को, दोशीज़ा को इसके अंदर भेजा जाता है, वो देव उसको मारता है, यहाँ भेंट चढ़ाई जाती है, तो मुझे ये बहुत बुरा लगा। और मैं अपने अल्लाह और रसूल का नाम लेके इसके अंदर दाखिल हो गया और मैंने देखा कि वहाँ पर एक देव आया था। मैंने सोचा कि देखते हैं उस देव में कितनी ताकत है, उस देव में ताकत है या मेरी ईमानी ताकत ज़्यादा है। मैं उतर गया, उस मंदिर में निकल गया और मेरी ईमानी ताकत के सामने उस शैतानी ताकत को मैंने फेल कर दिया। मेरी ईमानी ताकत के सामने वो शैतानी ताकत फेल हो गई और वो देव जान से गया, वो देव तबाह बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। अब वो कभी देव नहीं आएगा। बादशाह ने, राजा ने जब इतना सुना तो बहुत खुश हुआ और अपने महल में ले गया। महल में जाने के बाद राजा ने कहा, सुनो, सारे लोगों को बुलाया जाए। सारे लोग आ गए। सारे लोग जब आए ना, तो राजा ने ऐलान कर दिया कि देखिए, ये इस नौजवान की ईमानी ताकत है, ये जिस खुदा को मानता है वाकई उसके अंदर बड़ी ताकत है। ये अपनी ईमानी ताकत के साथ मंदिर में उतर गया और उस देव का इसने मुकाबला किया, उसको हलाक व बर्बाद कर दिया। और अब हमें कोई खौफ नहीं। तो जिस खुदा को ये पूजता है, जिस खुदा में इतनी ताकत है कि उस देव को पछाड़ दिया, तो हमें भी चाहिए कि हम सब लोग इसके दीन को कबूल कर लें, इसके दीन को अपना लें। तो एक इंसान खड़ा हुआ, कहा, राजा जी, मेरी हकीराना बात है, अगर आप कबूल कर लें। राजा ने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा, राजा साहब, अभी हम ये फैसला नहीं कर सकते कि वो देव मरा है
یا نہیں، وہ دیو ہلاک ہوا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ بھی آ جائے۔ آپ 4 مہینے کا پھر ویٹ کریں، 4 مہینے کا پھر انتظار کریں۔ جب 4 مہینے پورے ہو جائیں پھر ایک دوشیزہ کو دلہن کے کپڑے پہنا کر اس کے اندر داخل کریں گے، اور اگر وہ دیو مر چکا ہے، دیو ہلاک ہو چکا ہے، تو وہ ہرگز نہیں آئے گا۔ اور اسی لڑکی کے ساتھ اس نوجوان کو بھی اس کے اندر بھیجیں گے اور مندر کا دروازہ بند کر دیں گے۔ نوجوان کھڑا ہوا بات کاٹتے ہوئے کہا کہ سنو، لڑکی تو اندر جائے گی لیکن میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ اندر جاؤں۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ تھوڑا باہر رہنا، لڑکی اندر چلی جائے گی جہاں دیو آتا ہے۔ اس بات پہ سب متفق ہو گئے۔ راجا نے بھی کہا ٹھیک، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے کا ہم انتظار اور دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ دیو ابھی زندہ ہو۔ 4 مہینے پورے ہو گئے، پھر ایک دوشیزہ کو تیار کیا گیا اور اسی مندر کے دروازے میں چھوڑ دیا گیا۔ مندر میں جیسے اس دوشیزہ کو پہنچایا گیا، اب ادھر یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا، سجدے کرنے لگا، اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اب بات میری نہیں ہے، اب بات دین کی ہے۔ یہ دعائیں کرتا رہا۔ ادھر وہ دیو کے آنے کا ٹائم آ گیا، اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، نمازیں ادا کرتا رہا، عبادت کرتا رہا اللہ کی۔ وہ دیو کے آنے کا ٹائم ہو گیا، آدھی رات گزر گئی لیکن دیو نہیں آیا، یہاں تک کہ صبح سورج کی کرنیں پڑنے لگیں، سورج نکل آیا، اجالا پھیل گیا، لیکن وہ دیو نہیں آیا۔ ادھر پوری رات یہ لوگ جاگتے رہے کہ ہو سکتا ہے وہ دیو ابھی زندہ ہو سکتا ہے وہ دیو آئے، لیکن دیو کا کہیں اتا پتہ جاتا نہیں تھا، کیونکہ دیو ہلاک ہو چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دیو ہلاک ہو چکا ہے، دیو نہیں آیا ہے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا اور پھر سجدہ کیا، شکرانے کی نماز ادا کی اور نکل کر باہر آیا۔ لوگوں نے دیکھا تو ہنگامہ مچ گیا، وہ دوشیزہ بھی باہر نکل آئی۔ جب وہ دوشیزہ باہر نکلی، لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا کہ ہم نے فتح پالی، دیو مر گیا، اس نوجوان نے دیو کو ہلاک و برباد کر دیا، اب ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، اب ہم اس کے دین کو اپنا لیں گے۔ دوشیزہ نے کہا سنو، اگر سب لوگ میری بات کو سننا چاہتے ہو تو ایک میدان میں جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ جب ایک میدان میں جمع ہوئے تو اس دوشیزہ نے، اس لڑکی نے کہا سنو، جب ہم اندر گئے تھے، جانے کے بعد ہم نے دیکھا تھا، جب دیو کے آنے کا ٹائم ہوا تھا ہم بہت ڈر رہے تھے وہ دیو آئے گا اور مجھے مار ڈالے گا، لیکن کوئی دیو نہیں آیا۔ اس انسان نے، یہ جو نوجوان ہے، اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیا اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا، ہاتھ پھیلانے لگا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آسمان سے اس پر بارش ہو رہی تھی، میں نے تو وہیں پر اس کا کلمہ پڑھ لیا، میں نے تو وہیں پر اس کا دین قبول کر لیا، اور اب میں اس کے دین میں مکمل شامل ہو گئی ہوں، اور جس کو بھی اس کا دین قبول کرنا ہے وہ آ جائے اور اس کے دین میں آ جائے۔ اس کا دین سچا ہے، اس کا مذہب سچا ہے، اس کی ایمانی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کے اللہ میں بہت زیادہ طاقت ہے، یہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو راجا نے حکم دے دیا کہ میں اس کا ایمان قبول کرتا ہوں، میں اس کا دین قبول کرتا ہوں، جتنے لوگ میرے ساتھ دین قبول کرنا چاہتے ہیں وہ قبول کر لیں۔ تو راجا کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس جزیرے میں تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا اور سب مسلمان ہو گئے، سب دین والے ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو دعائیں کرتے ہیں نا، وہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتا ہے اور ان کو فوراً ہی اس کا صلہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل کرتے رہا کریں، اللہ کی عبادت کرتے رہا کریں، اپنی زبانیں پاک رکھیں، زبان سے کبھی گالی نہ بکیں، استغفر اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، آپ کی دعائیں بھی رد نہیں ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں پورے آئیں تو صحیح، اللہ کے دین میں مکمل طریقے سے شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔